پیارے بچوں، جنگل میں سردیاں آئیں تو بہت ہی زیادہ سردی ہو گئی۔ ہر طرف برف ہی برف ہو گئی اور کہیں بھی کوئی اناج نہ اگا، نہ کوئی پھل لگ رہا تھا درخت کو۔ سارے درخت سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ سارے پنچھی بہت پریشان تھے۔ ٹونی چڑیا بھی اپنے گھر کے باہر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے جہاں سے وہ دانہ تلاش کر سکے۔ پھر اس نے سوچا ہمارے جنگل میں تو قہر پڑ گیا ہے، تو چلو دوسرے جنگل میں جا کر دیکھتی ہوں کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ ایسے ہی وہ اڑتے اڑتے دانے کی تلاش میں جا رہی تھی کہ شاید اس کو کہیں کچھ نظر آ جائے۔ ایک جگہ جا کر وہ بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ کہاں سے اس کو کچھ مل سکتا ہے۔ اتنے میں مینو چڑیا وہاں آئی اور اس کے ہاتھ میں گاجر تھی۔ گاجر دیکھ کے ٹونی کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا، مینو چڑیا، یہ اتنی میٹھی رسیلی سی گاجر کہاں سے لائی ہو؟ بڑی لال لال ہے۔ تو مینو نے کہا، وہ سامنے کھیت ہے نا گاجر کا، وہیں سے لائی ہوں، لیکن وہ ایک خرگوش کا کھیت ہے اور وہ اپنی گاجریں کسی کو بھی لینے نہیں دیتا، میں تو بس چپکے سے لے آئی۔ ٹونی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی وہاں سے گاجر لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو مینو نے کہا، ارے وہ خرگوش بڑا ہی تیز ہے، تمہیں نہیں لینے دے گا۔ ٹونی نے کہا، اچھا اگر وہ خرگوش کا ہے تو پھر یہ تو بغیر پوچھے بات ہو گئی نا، یہ تو چوری ہو گئی، یہ تو گندی بات ہے۔ مینو نے کہا، ارے نہیں نہیں، وہ خرگوش تو ویسے ہی قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ کھیت تو کسی اور کا ہے، خرگوش نے تو ویسے ہی قبضہ کیا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے گاجر لے کر اڑ گئی۔ اب ٹونی نے سوچا بھوک تو اتنی زیادہ لگی ہے، کہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو چپکے سے ایک گاجر تو لے ہی لیتی ہوں۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑی اور جا کر اس کے کھیت میں سے چپکے سے ایک لال لال موٹی موٹی سی گاجر نکالی۔ اور اس نے سوچا یہاں پر اتنی ساری گاجریں ہیں، اگر میں تھوڑی سی لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی تو کتنا اچھا ہوگا، اور اگر سارے پنچھیوں کو پتہ چل جائے کہ اس جنگل میں یہاں پر گاجریں ہیں تو کتنا اچھا ہو، لیکن یہاں پر خرگوش بھی ہے، وہ نہیں لینے دے گا۔ پھر وہ وہاں سے ایک گاجر نکال کر اڑ گئی اور جا کر پاس کے پیڑ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاجر کھانی شروع کی۔ اتنی میٹھی اور رسیلی گاجر اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ لال لال ٹھنڈی ٹھنڈی سی گاجر کھا کر اس کو مزہ آ گیا۔ اس کی بھوک تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے سوچا ایک گاجر اور لے لوں، بہت مزے کی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑی اور وہاں جا کر اس نے کھیت میں سے ایک اور گاجر نکال لی۔ یہ والی بھی بڑے مزے کی تھی، موٹی سی لال لال سی اور رسیلی سی میٹھی میٹھی گاجر، اور وہ لے کر وہاں سے اڑ گئی اور جا کر اسی پیڑ پر بیٹھ گئی جہاں پر وہ پہلے بیٹھ کر گاجر کھا چکی تھی۔ اب اس نے سوچا یہ گاجر گھر لے جاتی ہوں۔ اتنے میں کالو کوا وہاں آ گیا۔ کالو کوا بھی کھانے کی تلاش میں آیا تھا۔ اس نے کہا، ٹونی یہ گاجر کہاں سے لی ہے؟ بڑے مزے کی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا، وہ سامنے کھیت ہے، لیکن وہ خرگوش وہاں سے گاجریں لینے نہیں دیتا، تم دیکھنا کہیں پکڑے نہ جاؤ۔ میں نے تو توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں گاجر نہیں لوں گی، یہ بری بات ہے، کسی سے بتائے بغیر اس کی چیز لے لینا۔ تو کالو کوے نے کہا، ارے چھوڑو چھوڑو یہ سب باتیں، یہاں پر تو کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تم یہ والی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، تم دیکھنا میں کیسے گاجریں لیتا ہوں اور بہت ساری لیتا ہوں۔ ٹونی نے کہا، دیکھنا کالو بھیا، کہیں پھنس نہ جانا، وہ خرگوش تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ کوے نے کہا، تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں سب۔ پھر کوا وہاں بیٹھا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کھیت میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کوے نے سوچا اس وقت خرگوش نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے، اور پھر وہ وہاں پر آ گیا۔ بہت ساری گاجریں تھیں۔ کوے نے بہت ساری گاجریں اٹھائیں اور جا کر درخت پر بیٹھ گیا اور گاجریں کھانا شروع کر دیں۔ اتنی میٹھی گاجریں اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ کوے نے کہا، مزہ آ گیا، اتنا سارا کھانا، یہ تو ہمارے 2 مہینے کے لیے بھی کافی ہے، سردیاں آرام سے گزر جائیں گی۔ کوا ساری گاجریں کھا گیا اور کہا کہ میں اور لے کر آتا ہوں، بہت مزے کی ہیں، اور اپنے گھر کے لیے بھی لے جاؤں گا۔ پھر وہاں پر جب خرگوش آیا تو اس نے دیکھا کہ میری کچھ گاجریں ہیں جو یہاں سے ہٹی ہوئی ہیں، کس نے نکالی ہیں گاجریں؟ خرگوش نے سارے کھیت کا معائنہ کیا اور چلا گیا۔ کوا آیا اور اس نے بہت ساری گاجریں پھر نکالی اور لے کر اڑ گیا۔ اب تو جب کوا درخت پر بیٹھ کر گاجریں کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر کے لیے بھی کچھ اور لے جائے،
یہ تو بہت ہی مزے کی ہیں، اتنے مزے کی گاجریں اگر کسی اور پنچھی کو پتہ چل گیا تو پورا کھیت خالی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے جنگل میں تو قہر پڑ گیا ہے، وہاں پر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ خرگوش پھر آیا اگلے دن اور اس نے دیکھا کہ گاجریں تو بہت ساری غائب ہیں۔ خرگوش نے کہا، یہ کون ہے گاجروں کا دشمن؟ میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا، مجھے تو رکھوالی کرنی پڑے گی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کہیں چھپ جاتا ہوں۔ پھر خرگوش جا کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھنے لگا کہ کون ہے اس کا چور جو گاجریں لے لے کر جا رہا ہے۔ پھر خرگوش نے دیکھا کہ ایک کوا آیا ہے کالے رنگ کا، اور اس نے ڈھیر ساری گاجریں نکالی۔ خرگوش ایک دم باہر آیا تو کوا ڈر گیا۔ خرگوش نے کہا، اچھا تو تم ہو چور جو روزانہ میری گاجریں چرا کر لے جاتے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کوے نے کہا، خرگوش جی معاف کر دیں، ہمارے گاؤں میں قحط پڑ گیا ہے، اس لیے میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ خرگوش نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم معافی مانگ رہے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ گاجریں بھی لے جاؤ کیونکہ یہاں سے تم نے نکال لی ہیں، لیکن اگر تم آئندہ مجھے یہاں نظر آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں کھا جاؤں گا۔ اور پھر کوا اڑ گیا اپنی جان بچا کر، اور گاجریں بھی ساتھ لے گیا۔ پیڑ پر بیٹھ کر سوچنے لگا، یہ تو خرگوش بڑا تیز ہے، مجھے یہاں سے گاجریں نہیں لینے دے گا، مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا کہ میں گاجریں لے لوں۔ فی الحال تو وہ اپنے گھر لے گیا گاجریں، اور آئندہ کے لیے سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ خرگوش نے سوچا، یہ تو بڑا تیز ہے، مجھے تیز لگ رہا ہے۔ پھر خرگوش اگلے دن آیا تو کوا چھپا ہوا تھا، اور اس نے بلی کی آواز نکالی۔ خرگوش نے کہا، ارے بلی کہاں سے آ گئی؟ اور پھر خرگوش بھاگ گیا، اور کوے نے ڈھیر ساری گاجریں اٹھا لی اور کہا، مزہ آ گیا، خرگوش کو ڈرا کر، اور گاجریں اٹھا کر اپنے گھر آ گیا۔ اور گھر آ کر سوچنے لگا، بس یہی ایک طریقہ ہے، اس سے تو بڑا مزہ آئے گا، خرگوش کو ڈرا ڈرا کر ساری گاجریں روز لے آیا کروں گا اور مزے مزے سے کھاؤں گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اگلے دن، اور سارے پنچھیوں کو بھی بتا دوں گا تاکہ وہ بھی بھوکے نہ مریں۔ اگلے دن کوے نے پھر ایسا ہی کیا، لیکن خرگوش نے کہا، ارے ارے کالو کوے، میں جان گیا تھا کہ تم ہی ہو، مجھے پتا تھا یہاں پر کوئی بلی نہیں آتی، اب میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب بچاؤ اپنی جان، کیسے بچاتے ہو مجھ سے، اور میں اب تمہیں کھانے والا ہوں، کیونکہ تم گاجریں کھا کھا کر بہت موٹے ہو چکے ہو، اب اتنا موٹا موٹا سا کوا کھا کر مجھے مزہ آ جائے گا۔ اور پھر اس نے کوے کو دبوچ لیا، اور ابھی وہ کوے کو کھانے ہی لگا تھا کہ ٹونی چڑیا آ گئی اور کہا، ارے خرگوش جی اسے چھوڑ دیں، یہ تو میرے بعد آیا تھا، اس سے پہلے تو میں نے گاجریں لینی شروع کی تھی، لیکن میں نے صرف 2 گاجریں لی تھیں، اس کے بعد میں نے توبہ کر لی، میرے کہنے پر کالو کوا آیا تھا، آپ اسے چھوڑ دیں، اسے معاف کر دیں، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، مجھے تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر ٹونی چپ ہوئی تو خرگوش نے کوے کو چھوڑ دیا اور کہا، اچھا تم نے صاف بات بتا دی تو میں نے کل کوے کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ اگر یہ ایسا کیا اس نے تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے تمہاری صاف گوئی بہت اچھی لگی، تم نے ساری بات صاف صاف کر دی ہے، تم ایک بہت اچھی چڑیا ہو۔ پیارے بچوں، اگر یہ کہانی آپ کو میری طرف سے تھوڑی سی گاجریں بھی آپ کے سامنے لائک والا بٹن ہے نا وہ دبا دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ کو مل جائے تو یہ ٹونی چڑیا اور کوا اور خرگوش سارے آپ کے دوست بن جائیں، تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کریں۔